شہر ستم گراں میں سہارا ہے تیرا نام، کرب و ہجوم میں ایک دلاسا ہے تیرا نام، گزرے سماعتوں سے تو مہکے حریم جان، خوشبو بڑی بہار کا چونکا ہے تیرا نام، راحت بہار چاندنی خوشبو دہنک صبا، یکجاں کرے جو سب کو تو بنتا ہے تیرا نام، یکجاں کرے جو سب کو تو بنتا ہے تیرا نام۔ معزز قائدین تحریک، معزز اساتذہ اکرام اور فرزندانوں دختران منہاج القرآن، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب سعید میرے اور آپ کے عظیم قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی سالگرہ کی تقریب ہے۔ اس موقع پر ہم سب اپنے عظیم قائد کی زندگی کی سلامتی اور آپ کے مشن کی ترقی کے لیے دعا کرنے اور آپ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ جناب صدر، میرے قائد کی شخصیت کثیر الجہاد بھی ہے اور جامع الصفات بھی، مگر اس مختصر وقت کے لیے میں اپنے قائد کو جس عنوان سے خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گی اس کا عنوان یہ ہے: میرا قائد ہمہ جہد شخصیت۔ جناب صدر، ابتدائے افری نشر سے لے کر آج تک رب ذوالجلال کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی انسانیت زیادہ حق سے بھٹکنے لگتی ہے تو اسے صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے قادر مطلق شخصیات مبعوث فرماتا ہے۔ یہ نفوس قدسیہ ہر دور میں ملت کی رشد و ہدایت اور باطل نظریات کی سرکوبی کرتے رہے۔ جب بھی کسی دور میں باطل نے سر اٹھایا، اسے کچلنے کے لیے پروردگار عالم نے مردان کاملین کو بھیجا۔ علامہ حق و باطل کی سی آویزش، نیکی و بدی کی ٹکر اور خیر و شر کی جنگ کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتا ہے: ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ جناب صدر، یہ چراغ مصطفی کبھی یزید کے ظلم و جبر کے سامنے امام حسین بن کر چمکتا رہا، کبھی یہ چراغ امام اعظم بن کر، کبھی امام احمد بن حنبل بن کر ملت کو روشنی دیتا رہا، کبھی یہ چراغ امام غزالی اور رازی بن کر، کبھی مجدد الثانی بن کر، کبھی امام جلال الدین سیوطی بن کر، کبھی شاہ ولی اللہ بن کر، کبھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور علامہ اقبال بن کر باطل کی ظلمتوں کو کافور کرتا رہا۔ حاضرین مکرم، جب 20ویں صدی عیسوی کا نصف آخر آیا تو امت مسلمہ علمی، فکری، اخلاقی اور روحانی زوال کا شکار ہو کر بے یقینی اور مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پڑی۔ اسلام دشمن طاقتیں اسلام اور اہل اسلام کی خلاف سازشیں کرنے لگیں۔ ان حالات میں رب محمد نے امت محمد پر کرم کرتے ہوئے ملت کو ایک ایسا وجود مسعود عطا کیا جو اپنے وقت کا مجدد بھی ہے اور مجتہد بھی، وہ مفکر بھی ہے اور مفسر بھی، وہ محدث بھی ہے اور مصلح بھی، وہ ملت کا نباز بھی ہے اور طبیب بھی۔ اس کی نظر ماضی پر بھی ہے اور مستقبل پر بھی، وہ دور حاضر کا راضی بھی ہے اور غزالی بھی، وہ بہکی وقت بھی ہے اور عصر حاضر کا رومی بھی، وہ اپنے علم میں یگانہ روزگار بھی ہے اور میدان خطابت کا شہسوار بھی۔ اسی لیے مجھے کہنے دیجئے، علم و عرفان کا پیکر ہے ہمارا قائد، عاشق ساقی کوثر ہے ہمارا قائد، اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو، ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھاؤ ہم کو، ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھاؤ ہم کو۔ جناب صدر، خالق کائنات نے ہمارے قائد کو امت کی اصلاح و تجدید کے لیے جن خوبیوں سے نوازا ہے، میرے نزدیک ان میں سب سے فائق ان کے علم و عرفان کا امتزاج ہے، جس کے متعلق ماضی قریب کے ایک بہت بڑے سیاستدان نوازادہ نصر اللہ خان نے 1998 میں ایوان اقبال لاہور کے اندر یہ کہا تھا کہ خالق کائنات کا عام طریقہ تو یہ ہے کہ کسی کو یہ دیتا ہے تو وہ نہیں دیتا، لیکن کسی کو وہ دیتا ہے تو یہ نہیں دیتا۔ لیکن جب میری نظر تحریک
منہاج القرآن کے بانی اور پاکستان عوامی تحریک کے قائد کی طرف اٹھتی ہے تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ خالق کائنات نے ان کو یہ بھی دیا ہے تو ان کو وہ بھی دیا ہے. وہ ادیب بھی، وہ خطیب بھی، وہ طبیب بھی، وہ نقیب بھی. اسے دوں تو کس کی مثال دوں، یہاں کون اس کی مثال ہے. جناب صدر، میرے قائد کے مقالات، میرے قائد کے خطابات، میرے قائد کی تحریریں، میرے قائد کی تقریریں، میرے قائد کی تفسیریں، میرے قائد کی تشریحیں، ان کا ایک ایک لفظ بابانگے داخل اس حقیقت کو آشکار کر رہا ہے کہ علم و عرفان اور عشق و مستی کو کسی ایک پیکر میں دیکھنا ہو، حکمت غزالی اور سود رومی کو جگہ دیکھنا ہو تو شیخ الاسلام کو دیکھ لو. ہمارا قائد جب درسے قرآن دیتا ہے تو جنگ کا شاعر شیر افضل جعفری پکار اٹھتا ہے. تو جو قرآن گنگناتا ہے، تو جو قرآن گنگناتا ہے، کملیوں کو رشک آتا ہے. جب میرے قائد کے دروس تصوف اور شب بیداریوں کی مجلس میں بھیگتی ہوئی پلکوں سے نوجوانوں کے دلوں کی دنیا بدلتی ہے اور رات کے پچھلے پہر ان کی پیشانیاں ذوق سجدہ سے آشنا ہوتی ہیں تو کہنا پڑتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی. جناب صدر، میرے قائد کے ان کو دیکھنا ہو تو ڈنمارک کے چرچ میں عالم عیسائیت کے بڑے بڑے پادریوں سے ہونے والے اس مناظر کو دیکھو جہاں میرے قائد کے دلائل کے سامنے نامور پادری مبہوت و ساکت ہو گئے اور قائد نے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں کی یاد تازہ کر دی. میرے قائد کے استدلال کو دیکھنا ہو تو 1986 میں وفاقی شرعی عدالت کے اس کیس کو دیکھیں جس میں محمد عربی کے غلام امام اعظم و امام علی کے اس پیروکار نے 14 گھنٹے دلائل دے کر عدالت میں یہ ثابت کر دیا کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، واجب القتل ہے. جناب صدر، میرے قائد کی مسائل حاضرہ پر دینی اپروچ کو دیکھنا چاہو تو 1992 میں موچی دروازہ لاہور کی جلسہ گاہ میں آؤ جہاں حکومت وقت کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے سود سے پاک اسلامی معاشیات کا خاکہ پیش کر دیا. میرے قائد کی قرآن فہمی کو دیکھنا ہو تو تفسیر منہاج القرآن، ترجمہ عرفان القرآن کو دیکھو. میرے قائد کی حدیث فہمی کو دیکھنا ہو تو المنہاج الصبی، عرفان السنہ اور معارج السنن کو دیکھو. اور سیرت رسول پر میرے قائد کی خدمات کو دیکھنا چاہو تو سب سے بڑی جلد سیرت رسول کو دیکھو. میرے قائد کی عرفان و عشق کو دیکھنا ہو تو شب بیداریوں میں ہونے والی گریاداریوں کو دیکھو اور شہر کعب میں اٹھنے والی آہوں اور سسکیوں کو دیکھو اور اللہ سے معافی مانگو اور درس مثنوی مولانا روم کی کتابات کو سنو. یہ سب کچھ دیکھ کر آپ کو کہنا پڑے گا، این سعادت بازور بازو نیز تانا بخشد خدائے بخشندہ. جناب صدر، وقت کا پیمانہ مجھے اجازت نہیں دے رہا وگرنہ میں آپ کو بتاتی کہ قائد کس طرح اپنے علم سے زوال آشنا ملت کو عروج و عظمت کی طرف لے جانے میں گامزن ہے. یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. میرے قائد کے جانثاروں، میرے ساتھ مل کر دعا کریں، اے اللہ میری نسبت کو لازوال رکھنا، میں رہوں نہ رہوں میرے طاہر کا خیال رکھنا. بہت تلخیاں سہی ہیں اس نے زمانے کی، میری زندگی خزاں سہی اس کی بہار رکھنا، میری زندگی خزاں سہی اس کی بہار رکھنا.